دنیا کی طرف رغبت اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے اور دنیا کو محبوب رکھنے والے کو نجات نصیب نہیں ہوگی۔ اے باوا، یہ لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، لامحال ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں۔ شفاعت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبو گنہگار کے لیے جائیں فضاں ہوگی۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو اور بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہ سمجھ سکی۔ شیطان کے منتر ٹیڑے دلوں میں اتر جاتے ہیں، جیسے ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں۔ تو نے اپنی عبادت کو اچھا سمجھا، اس لیے تو نے خطاکاری کا جھنڈا بلند کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، جب ہمارا عذاب ان کو پہنچا تھا تو انہوں نے گریہ زادی کیوں نہ کی، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو اپنے گناہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو خدا سے ہم کلام سمجھا، بہت سے لوگ اسی گمان کی وجہ سے دور جا پڑے ہیں۔ اے مخلوق کا خون پینے والے، واپس لوٹ تاکہ ان کا خون تیرے لیے مارکا نہ پیدا کر دے۔ ظاہر اگر تجھ سے ہم دردی ظاہر کرے، نادانی سے آخر کار تجھے زخمی کر دے گا۔ اکثر لوگ مردم خور ہیں، ان کی سلام علیکم سے مطمئن نہ ہوں۔ بابا قرب کی قسمیں ہوتی ہیں، سورج پہاڑ پر بھی چمکتا ہے اور سونے پر بھی۔ گناہ کا رخ نہ کر، کیونکہ ہماری نیکیاں بھی اس ہمارے محبوب کے سامنے بری نظر آتی ہیں۔ کوئی گوشہ درندے اور چرندے کے بغیر نہیں ہے، حق کی خلوت گاہ کے سوا کہیں راحت نہیں ہے۔ پاک دامن عورت کی دو نشانیاں ہیں، نکاح سے پہلے جان لوگے تو خوش رہو گے، بد اخلاقی پر خوش اخلاق ہو اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہو۔ جو شے آخرت کے لیے سود مند نہ ہو اس کا حصول عبث ہے۔ دل کی صفائی چاہتا ہے تو آنکھ جہاں سے بند کر لے، یہیں وہ رکھنا ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ حیرت ہے اس پر جو موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی اس سے بے خبر ہو اور اپنے عیوب سے واقف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی عیب جوئی کرے۔ جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ندامت اور توبہ کی سواری پر۔ عورت مرد کی صرف دو حرکتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہے، حد سے زیادہ پیار اور حد سے زیادہ نفرت۔ ہمیں کثیر علم کی بجائے قلیل ادب کی زیادہ ضرورت ہے، اور لوگ اس وقت ادب کی تلاش کرتے ہیں جب اہل ادب دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ جب تک تم اپنے اوپر عزت اور عظمت اور خوب و عمارت کا دروازہ بند کر کے فکر و ذلت اور بیداری کا دروازہ کشادہ نہ کرو، اس وقت تک تمہیں صالحین کا مرتبہ حاصل نہ ہوگا۔ اگر انسان غیبت ہی کرنا چاہے تو پہلے اپنے والدین کی کرے، کیونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اولاد کی نیکیاں ان کے اعمال نامے میں درج کی جاتی ہیں۔ ناجائز مال کا حصہ لینے والا توکل سے محروم رہتا ہے، اور توکل وہ ہے جس کو تمہارا نفس نہیں بلکہ خدا تعالیٰ توکل خیال کرے۔ خوش آمدی لوگوں سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ ان سے مصیبتیں جنم لیتی ہیں۔ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع رہو، کیونکہ دین میں اس کی اطاعت کے سوا چارہ نہیں ہے۔ سبب کے دروازے کو کبھی بند نہ کرو، ورنہ خدا اوپر سے پھینک دے گا اور بے ادب ٹھہرائے گا۔ ظاہر آراستہ کرنے کی بجائے باطن کی پاکیزگی کو ہمیشہ اہمیت و فوقیت دینی چاہیے۔ جس نے کینہ میں ایک رات گزاری، اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جہنم کی آگ کے حوالے کیا۔ جو اللہ کی یاد سے دل کو زندہ رکھتا ہے، اس کے اندر شیطان عمل دخل بالکل نہیں رہتا، اور شیطان اس بندے سے دور بھاگتا ہے۔
جو پیٹ بھر کر سوئے وہ درویش نہیں، کیونکہ درویش کا حسن فاقہ مستی سے ہے۔ منافقت برے انجام تک پہنچا دیتی ہے، اور بخیل کو ایک نظر دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ نفس کے فتنے بڑے خراب ہیں، اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس بادشاہ نے دیانت داری، انصاف، مساوات، اخوت، عدل، غربا پروری اور حسن سلوک سے ریا کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے، وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے محروم رہ گیا۔ فقیروں کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ اگر بری نیت کو دل میں رکھ کر کوئی اچھا عمل کیا جائے تو اس کا ثواب بھی غارت ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں علم کی محبت نہیں، اس انسان میں کوئی بھی اچھائی نہیں۔ اگر بندے کو صحیح معنی میں اللہ کی شکر گزاری کرنا آ جائے تو وہ بندہ کامل اور کامیاب بن جائے۔ ایسا بندہ کبھی بھی دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ جو محبت کو چکھے وہ اس کو پہچانتی ہے، جو اس کو پہچانتا ہے اس سے محبت کرتی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتی ہے۔ اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو عورت کی ایک چیز ہمیشہ اپنے پاس رکھو، لوگ تم سے ڈریں گے، اور وہ ہے عورت کا ہاتھ۔ جو بندہ اپنے نفس کو برا نہیں سمجھتا وہ بند کسی کام کا نہیں، اس کا جینا مرنا ایک ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ترین اور آسان ہے، جبکہ قبر کی حیات طویل ترین اور دشوار تر ہے۔ صوفیاء کی شان یہ ہے کہ صوف و صفا کا لباس اختیار کرے۔ جب تک بندے کے دل میں نفس اور دنیا کی محبت باقی ہے، اس کو کبھی خاصان خدا کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل مرد وہی ہے جو ڈر کی جگہ ڈرا اور رجا کی جگہ رجا اختیار کرتا ہے۔ فقراء سے محبت منقطع کر کے مالداروں سے محبت کرنے والوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے۔